اللہ دے تو دے گا، لیکن دعا قبول ہونے کا ثواب اور ہوتا ہے۔ ویسے تو ہندو بھی لے رہے ہیں، کافر کو بھی دے رہا ہے، خلق کیا ہے ضرورت کو تو دے گا، وہ دیتا تو وہی ہے۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں، درختوں سے مانگتے ہیں، سورج سے، دیتا تو اللہ ہے نا، وہ کریم ہے، پردہ رکھتا ہے، بہرحال دے رہا ہے، مخلوق ہے اس کی تو اس کو تو دینا ہے اس کو۔ تو بہرحال جو بھی محمد و آل محمد کی ان کی امامت اور ولایت میں شک کرے گا، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر دعا کے طریقے بھی، ہر نبی کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم اگر دعائیں کرتے ہو تو محمد و آل محمد کا واسطہ دیا کرو۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کی دعائیں قبول ہوئی تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہوئی تھی۔ پنجتن پاک کے نام تو ہر نبی کو حکم تھا کہ ان کے ناموں کے صدقے میں اپنی دعائیں قبول کرواؤ۔ اس لیے ہم نے تھوڑا سا پیش کیا آپ کے سامنے، حضرت یعقوب نے جب اپنی اولاد، وہ جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، ظلم کیا تھا، بعد میں جب پچھتائے اپنے گناہ پر کہ ہم نے جھوٹ بولا اور یوسف پہ ظلم کیا، تو پھر آئے تھے حضرت یعقوب کے پاس ہمارے لیے دعا کریں، تو پھر دعا کا طریقہ پھر جبرائیل نے سکھایا۔ یہ دعا کے جملے چند ہیں، اللہ، تو جبرائیل نے کہا قل، اے نبی آپ اس طرح کہو، دعا نبیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، حضرت یعقوب نبی کو، عام نبی نہیں تھا، کہا جبرائیل نے کہا اے یعقوب اس طرح کریں، اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین ان تأتینی بیوسف وبنیامین جمیعا وترد علی عینی۔ اب دیکھیں آپ، یعنی اس میں دعا یہ تھی کہ حضرت یعقوب ایک تو اولاد کی مغفرت کے لیے، دوسرا اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے، تاکہ میری آنکھیں بینا ہو جائیں، پہلے نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اب آنکھوں کیسے واپس آئیں گی، تو یہ بتایا کہ اس طرح آپ دعا کریں تو اللہ آپ کے بیٹوں کو بھی آپ سے ملا دے گا اور پھر آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بس اللہ اللہ کر لوں تو بس سب کچھ ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ آل محمد علیہ السلام کو کبھی ایک طرف رکھ کے خدا تک کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ ذہن میں رہے۔ آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دیں گے تب اللہ کو وہ ہر چیز پسند ہوگی۔ اور یقین رکھیے توحید بھی، میں آپ کو عرض کروں، عقیدہ توحید بھی نامکمل ہے جب تک ان کی ولایت و امامت کو نہ مانا جائے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور امامت اتنی نہیں، بس خدا کو مان لو، نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ خطا پر ہے، وہ فریب میں، دھوکے میں ہے۔ آل محمد علیہ السلام کے علاوہ یہ اپنے عقیدے کو پختہ کیجیے، خدا تک پہنچائیں گے تو یہی پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میری عبادت کرو، میری معرفت حاصل کرو۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا، بلکہ تیسرے امام سے پوچھا، سرکار سید الشہداء سے، روایتیں موجود ہیں، مولا خدا کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امام کو پہچانے، امام کو پہچاننے، اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، یقین رکھیے، کوئی فائدہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ ساتھ ملا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب لوگ خوش ہو گئے تھے نا، 8ویں امام تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ لوگ خوش ہو گئے، لکھنے والے راوی، امام کی سواری چلی پھر رک گئی، فرمایا بشرطہا و شروطہا، اس کی شرط بھی ہے اس کلمے کی اور شروط بھی ہیں، یعنی یہ کلمہ مشروط ہے، اگر وہ شرطیں نہیں ہوں گی تو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا وہ کون سی شرطیں ہیں؟ فرمایا ہمارے جد کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو اور ہماری ولایت کو مانتا ہو، تب یہ کلمہ فائدہ دے گا اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ ایسی ایک نہیں، میں آپ کو عرض کروں ہزاروں روایتیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ، حدیث قدسی بھی ہے، معصومین کے فرامین بھی ہے، کہ اللہ نے بار بار کتابوں موجود ہے، بار بار کہا کہ اگر محمد و آل محمد کی ولایت سے انکار کیا میں ہزاروں سال کی عبادت بھی منہ پہ ماروں گا۔
یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. تو دھیان دے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے دور میں اتنے بڑے نیک اور متقی کی دعا قبول نہیں کر رہا. کیوں؟ ان کی نبوت میں شک کرتا تھا. وہ نبوت میں شک کرتا تھا. اور جو ہوئی انکاری. تو عقیدہ سب سے بڑی بنیاد ہے. عقیدہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے مجھے وہی ثواب مل رہا ہے جو امام کو ملتا ہے. کیوں؟ دین تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں, دین امام بھی پڑھ رہے ہیں, دین ہم بھی پڑھ رہے ہیں. کیوں آخر یہ فرق کیوں ہے؟ ان پہ بھی نماز واجب, ہم بھی نماز واجب ہے. تو 3 رکعت میں نے بھی 3 پڑھی, امام نے بھی 3 پڑھی, لیکن ہماری نماز کا ثواب اور ہے, امام کی نماز کا ثواب اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا حدیث میں جتنا عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا اتنا عبادت کا ثواب بڑھتا جائے گا. عقیدہ اہم ہے. عمل کامیاب نہیں ہوگا, عمل قبول نہیں ہوگا اگر عقیدہ پختہ نہیں ہے. تو اپنے عقیدے کو پختہ کیجیے. اپنے عقیدے کو, وقت نہیں اتنے زیادہ نہیں تو روایتیں آپ کے سامنے پڑھتا. ایک بات جلدی سے خلاصہ کر کے بیان کر دوں. عقیدہ عمل اگر چاہتے ہیں ہمارا کوئی عمل قبول ہو اور میں کوئی بلندی پر پہنچ جاؤں, 2 کام کیجیے گا. الحمدللہ ہے تو سارے مسلمان, اللہ کو بھی مانتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں. اس سے ہٹ کر 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ میری باتیں یاد رکھ لیں, اور اس پر میں آپ کو دلیلیں بھی دے سکتا ہوں. ایک نہیں, آپ ہزاروں دلیلیں مانگیں. آپ اس کے اوپر 10 درس رکھ لیں. یہ تو صرف 7 ہیں. آپ اس کے اوپر میرے سامنے کوئی آپ ہزاروں درس رکھ لیں. اگر زندگی ہو تو آپ پڑھتے رہیں. 2 باتیں یاد رکھیے گا. انسان کی بلندی, کامیابی توحید اور نبوت کے عقیدے کے بعد 2 چیزیں اپنے اندر بہت پیدا کیجیے, بہت پیدا کیجیے. محمد و آل محمد سے جتنا ہو سکے محبت کریں. علی سے جتنا ہو سکے محبت کریں. علی کی محبت میں دیوانے ہو جائیں. اور امام حسین کے غم میں جتنا رو سکتے ہیں کم ہے, جتنا رو سکتے ہیں اتنا روئیں. 2, مولا علی کی ولایت اور امام حسین کی عزاداری. ان 2 باتوں کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھیے گا. اس بندے کی توحید کبھی مکمل نہیں ہو سکتی, توحید کا عقیدہ پختہ نہیں ہو سکتا جس کے پاس مولا علی کی ولایت اور امام حسین کی عزاداری نہ ہو. بالکل. عقیدہ توحید کمزور ہوگا جس کا گریہ کم ہوگا. جو مولا علی سے ولایت میں تھوڑا ٹھنڈا ہے, دشمنوں سے محبت رکھتا ہے مولا علی کے, مولا علی کی ولایت کے منکروں سے محبت رکھتا ہے, گلے ملتا ہے, ان سے کھانے پینے, ان سے اٹھنا بیٹھنا, ان سے رشتے داریاں جو ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے, وہ سمجھے اس کا نہ عقیدہ توحید مکمل ہے نہ عقیدہ رسالت مکمل ہے. عبادتوں میں بہت پیچھے رہے گا. 2 چیزیں بس میرے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. ایک سید ہونے کے ناطے میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں, اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے, آخرت کی کامیابی بھی ہے. چھوٹا سا عمل بھی کریں گے آپ کا عمل بنا ہوگا. کبھی کسی کے کہنے پہ آ کے نہ مولا علی کی ولایت کو کم سمجھیے گا, نہ امام حسین کے گریے کو کم سمجھیے گا. آپ جتنے بڑے فلسفی بن جائیں, جتنے بڑے آپ دنیا میں بہت بڑے پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو بڑے انقلابی سمجھ لیں, اگر مولا علی کی ولایت میں آپ کمزور ہیں, عقیدہ کم ہے, امام حسین کی عزاداری کو آپ کم سمجھتے ہیں, کسی چیز سے میں آپ پر کروں, نہ مولا علی کی ولایت کم ہے نہ امام حسین کا گریہ کسی چیز سے کم ہے. یقین رکھیے. اس لیے کہ خدا کو اگر کسی نے پہچنوایا ہے تو مولا علی نے پہچنوایا ہے, خدا کے دین کو بچایا ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی. یقین رکھیے پورا دین کیا, اللہ کا نبی خود ممنون ہے حسین بن علی کا. کیا کہا تھا حسین نے؟ نبی نے کہا حسین نے مجھے بچایا ہے, حسین نے مجھے بچایا ہے. اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو پھر امام حسین کے در سے لیجیے, سب مل جائے گا. مصباح الہدی. کبھی مجلس کو ہلکا نہ سمجھیے گا, کبھی گریہ کو ہلکا نہ سمجھیے گا کہ بس مجلسیں ہو رہی ہیں, اور ہونی چاہیے. 100 مجلسیں 100 اور مجلس رکھیں آپ. یہی مجلسیں تو ہیں جو ہمیں بے دین ہونے سے بچا رہی ہیں.
نمازی بہت ہیں، کتنے نماز پڑھنے والے دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کتنے پابند ہیں. نماز پڑھنے والے بہت مل جائیں گے، حاجی بہت مل جائیں گے، روزہ دار آپ کو بہت ملیں گے، لیکن اللہ کو ان نمازوں کا کیا خدا کہتا ہے مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسی نمازوں کی وہ نمازیں جو علی کی ولایت کے بغیر پڑھی جائیں، دل میں محبت علی نہ اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ محبت علی دل میں ہو، گریا ہونا چاہیے، آپ کی عبادت بھی افضل ہے، آپ کا معیار بھی خدا کے نزدیک بلند ہوگا. آپ ذرا بتائیے، یہ افسانہ نہیں ہے، بات آگے بڑھاؤں، یہ افسانہ نہیں ہے. امام زمانہ کتنا عرصہ ہو گیا، آج تک میرا مولا سارا دن روتا ہے. اگر عزاداری کی اہمیت نہیں ہے، غم حسین میں رونا نہیں ہے ضروری، تو امام کیوں روتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ گریے کی بڑی فضیلت ہے امام حسین کی. عزاداری کو کبھی عام نہ سمجھے گا، یہ میرے جملے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، تبھی آپ کا عقیدہ بلند ہوگا، تبھی آپ ایک پکے سچے مسلمان بنیں گے، تبھی اللہ بھی محبت کرے گا اور رسول اللہ بھی محبت کرے گا. آپ دیکھیے معصومین کے فرامین ہیں، فرمایا جس نے امام حسین کے غم میں ایک شعر بھی پڑھا اللہ اس کا جنت حاصل کر دے گا. معصومین کے فرامین ایسے نہیں کہ مبالغہ انہوں نے ایسے بس کہہ دیا، دل کی تسلی کے لیے جملے کہہ دیں. امام دل کی تسلی کے لیے جملے نہیں کہتے ہیں. امام حسین بس یہ دو چیزیں عقیدے میں ہیں، جتنا آپ کا عقیدہ بلند ہوگا اتنی آپ کی عبادت کا ثواب بڑھتا جائے گا، اتنے آپ کے جو ہے سارے اعمال، نمازیں، روزے، یہ آپ کے درس، آپ کی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. یہ دو چیزیں ایسے سمجھے کہ فرق ہے، اہل بیت سے محبت اور امام حسین کے غم میں گریا. یہ آپ کی پرواز بڑھائیں گے، آپ کو اونچا لے جائیں گے، کبھی ان میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ باتیں بہرحال جب بھی دعا ہو اہل بیت کا واسطہ دیں، امام حسین کے غم میں آنسو بہائیں، آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوگی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. زیادہ ان چیزوں میں کبھی شک نہ کیجیے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی بندہ مطالعہ کم ہو، نہیں پڑھا ہوا اتنا زیادہ، کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، 10 20 30 40 50 100 200 کتابیں کوئی ہے 300-400 کتابیں، میں اتنی کتاب پڑھ چکا ہوں، میں نے تو کہیں یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں. ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو بلند کریں. جہاں عمل ہے عقیدہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. عقیدہ بھی بلند ہونا چاہیے. اب عقیدہ بلند ہے تو عمل آپ کا خود بخود بلند ہو جائے گا. آل محمد علیہ السلام کو دونوں چیزیں چاہیے. ایسا ایک چیز ہونا ہے عقیدہ اور پھر عمل. یہ چیز ہے جو آل محمد پہ جتنا یقین رکھے گا پھر ان سے محبت بھی تو کرے گا، پھر ان کے عمل سے بھی محبت کرے گا، پھر ان کے فرمان سے بھی محبت کرے گا. ایسا بندہ کیسا ہے محبت کرنے والا جو محبت ان سے کرے اور عمل، نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، لوگوں کو دن بدن نقصان پہنچائے، تکلیفیں پہنچائے. ایسا چاہنے والا کیا فائدہ؟ عقیدہ پختہ ہو رہا ہے تو پھر عمل بھی مضبوط ہوتا جائے. صرف یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہم جتنی عمل پہ محنت کریں، عقیدے پہ کریں، تاکہ ہمارے عمل کا ثواب بڑھتا چلا جائے. یہ ضروری ہے. اس میں ساتھ ساتھ نمبر 5 ہے اس میں گناہوں کا اقرار. جب ہم دعا کریں تو اپنے گناہوں کا اقرار بھی کریں. یہ نہیں کہ اپنی فضیلت سے میں نے پروردگار یہ کیا، میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے فلاں کیا، میں نے اپنے اعمال اللہ کے سامنے، میں گناہ گار ہوں، میرے اندر یہ خطا ہے، میرے اندر یہ خطا ہے، میں نے فلاں عمل بھی کیا، پتہ نہیں اس میں خلوص تھا نہیں تھا، اگر نہیں ہے تو پروردگار تو قبول کر لینا، مہربانی کرنا. اس طرح کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہ گار ثابت کرنا ہے. نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے کام کر کے میں تو ہر روز پروردگار تہجد بھی پڑھتا ہوں تو میری دعائیں قبول کر لے. ایسا نہیں ہے. کوئی حق تو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. کل آپ نے دیکھا امام نے فرمایا انسان ایسی سخت زندگی گزارے پھر بھی اپنے ایک گناہ بخشوانے کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا ہے. ہم اتنی طاقت نہیں ہم اپنے گناہ خود بخشوا سکیں. نہیں، وہ بخشے گا تو اس کا کرم ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ اور غمگین حالت میں دعا مانگنا. اس طرح دعا مانگنا چاہیے. بعض اوقات دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے نمبر 7 2 رکعت نماز پڑھنا. 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مشکلات ہیں، اس کے بعد آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا قبول کرانے کا. آپ نے روایت میں پڑھا ہوگا معصومین کے پاس لوگ آتے تھے، وہ پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی. یہ بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. دعا کو عمومیت دینا، یعنی دعا کو عام، یہ نہیں صرف ہر چیز اپنے لیے نہیں، مومنوں کے لیے دعا کرے، صرف اپنے لیے نہیں، دوسرے مومنین کے لیے دعا کرے. اور اس کا حکم بھی ہے، اور خود سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
امام حسن نے دیکھا کہ ساری رات میری والدہ گرامی پاک بی بی سیدہ ساری رات دعائیں کر رہی ہیں ہمسائے کے لیے، مومنین کے لیے، پاک بی بی اللہ حجاب خدا دعائیں کرتی جاتی ہے۔ امام حسن نے پوچھا اماں ساری رات دوسروں کے لیے دعائیں، اپنے اور گھر کے لیے؟ تو فرمایا اول جار ثم الدار، پہلے ہمسائے کے لیے، ہم یعنی ہر چیز پہلے اپنے لیے دعا کریں، پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھیں نماز تہجد کا کیا فلسفہ ہے کہ 40 مومنین کے لیے دعا کریں، اس کا ایک فلسفہ ہے اس کا، اور خود اس کا ایک ثواب بھی اتنا زیادہ اہم ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ جو بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، ایک بندہ مومنین کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں بندے کے کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بندہ دوسرے مومن کی دعا کرے، پروردگار فلاں مومن کے گھر پریشانی ہے دور کر دے، فلاں کے رزق کی تنگی ہے دور کر دے، فلاں کے گھر میں بیمار ہیں اس کی بیماری کو ہٹا دے، شفا دے دے۔ حدیث میں جب کوئی بندہ دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ میں ایک فرشتہ بٹھا دیتا ہے۔ وہ جب دعا کرتا ہے نا تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں پروردگار فلانے کی پریشانی دور کر دے، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیری پریشانی دور کر دے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار اس کے رزق میں برکت دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے رزق میں برکت دے۔ اب معصوم فرماتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ میری دعا ہو سکتا ہے نہ قبول ہو، میں اپنے لیے کروں، کیوں؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں، لیکن جب میں مومن کے لیے دعا کروں گا تو میرے لیے فرشتہ دعا کرے گا۔ فرشتہ معصوم ہے، معصوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے دعا میں۔ ہم دعا بھی کریں تو پہلے مومنین کے لیے کریں، پروردگار جو مومنین مریض ہیں انہیں شفا عطا کر، پھر اپنے لیے کہے اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو پہلے مومنین کے لیے۔ اگر اپنے لیے نہ بھی کرے، ساتھ جو فرشتہ اللہ نے بٹھایا ہے نا، ہم دیکھتے تو نہیں ہیں فرشتے کو، لیکن حدیثوں میں اللہ ساتھ فرشتے کو بٹھا دیتا ہے۔ آپ مومنوں کے لیے دعا کرو گے، وہ فرشتہ معصوم آپ کے لیے دعا کرے گا، اور اللہ کسی معصوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ فرشتے کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ مومنین کے لیے کر رہے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اس چیز میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کریں مومنین کے لیے دعائیں کریں۔ جب مومنین کے لیے کریں گے تو اس میں ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ یعنی دعا میں کنجوسی نہیں ہو کہ ہر چیز اپنے لیے مانگے، نہیں، مومنین کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ وہ دعائیں تو قبول ہو کر ہی رہیں گی۔ اپنی دعا کا یقین نہیں ہے، کیونکہ میری زبان میں گناہ ہے، میری آنکھوں نے گناہ کیے، میرے ہاتھوں نے گناہ کیے، میری نیت خالص نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے ساری میری دعائیں اسے رد ہو جائیں۔ لیکن جب مومن کے لیے کروں گا تو میری دعا پر فرشتہ آمین بھی کہہ رہا ہے اور میرے لیے دعا بھی کر رہا ہے۔ کسی اور کے لیے دعا کروں گا تو اللہ قبول کرے گا، اور فرشتہ میرے حق میں دعا کرے گا، اللہ فرشتے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دعا کریں، قبول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مومنین کی دعا کریں، دعا کو عمومیت دینی چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب 40 مومن دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ 40 مومنین، اس لیے حکم ہے کہ جب دعا منگوانا ہو تو پہلے کوشش کریں اجتماعی دعا ہونی چاہیے۔ اکیلے سے پرہیز کریں، کوشش کریں جہاں اجتماعی وہاں بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں معلوم دیکھیں اتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے۔ اب میں گناہ گار دعا کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ کو میری دعائیں پسند نہ ہو، میری آواز پسند نہ ہو، لیکن اگر میں دعا کروں گا، آپ میں سے کوئی نیک مومن بیٹھ کر آمین کرے جس کی آواز اللہ کو پسند ہے، اللہ اس کی آمین کی وجہ سے میری دعا بھی قبول کرے گا۔ اس لیے دعا مومنین آپس میں مل کے کریں، اور نیک لوگوں سے کہیں آپ میرے لیے دعا کریں، پرہیزگار لوگوں سے کہیں میرے لیے دعا کریں، علماء سے کہیں میرے لیے دعا کریں، والدین سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ اسی لیے نیک لوگوں سے بھی دعا کروانے کا یہ بھی قبولیت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ دیکھیں ہم جنہیں جنازے میں آپ دیکھتے ہیں کہ 40 مومن، حدیث میں بھی ہے ویسے، کفن کے اوپر اگر 40 مومنین دستخط کر دیں تو اللہ ایسے بندے کو پھر عذاب نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے کفن کے اوپر بھی 40 مومنین سے دستخط کروا لیں، وہ لکھ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس سے نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتا ہوں، میں خیر ہی جانتا ہوں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنا کفن کا ایک ٹکڑا، چھوٹا سا ایک چھوٹا ٹکڑا لے لیں، 40 مومنین کے پاس جائیں، وہ آپ کو اس پر دستخط کر دیں۔ اس کے اوپر 40 مومن، ضرور نہیں کہ پورا کفن لے آئیں اور ساتھ میں اتنا بڑا کفن لے کے گھومیں، نہیں، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، ایک ہاتھ جتنا،
ادھر بھی لکھوا لیں ادھر بھی لکھوا 40 مومن دستخط کروا لیں. جب 40 مومن دستخط ہو جائیں گے, اللہ کہتا ہے کہ جب 40 مومنوں نے یہ کہہ دیا کہ پروردگار ہم بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, تو پھر میں اللہ کیسے اسے عذاب دوں. اور جنازے میں تو یہی ہے نا, اللہم انا لا نعلم من الا خیرا. اور اس کے علاوہ بھی کہا جب قبر بند ہونے لگے, تلقین ہو جاتی ہے نا, تلقین ہونے کے بعد قبر بند ہونے سے پہلے اگر 40 مومن وہاں بیٹھ کر یہ جملہ کہہ دیں پروردگار, اور اس کے لیے دعا کر دیں میت کے لیے, قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر بند ہونے سے پہلے اگر دعا کر دیں تو اللہ ان 40 مومنوں کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو اس لیے کوشش کیا کریں جلدی میت کو قبر کے اندر ڈال کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وہیں کھڑے ہو کر تھوڑی دعا بھی کرنی چاہیے وہیں پہ. وہ بیچارہ اب مصیبتوں میں ہے, اس کے سفر بہت لمبا سفر ہے اس کا, اور تنہائی والا سفر ہے, اندھیرے والا سفر ہے, تنگی والا سفر ہے اس کا, وہ ہے اس کے اعمال ہیں. اس کے لیے دعا کریں, اس کو جلدی نہ چھوڑ کے آئیں. جب قبر بند ہو جائے تو تلقین پڑھنی چاہیے. میں نے اکثر جگہ پہ سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بند ہونے کے بعد تلقین کوئی اکثر لوگ نہیں پڑھتے. نہیں, جب قبر بند ہو جائے اور لوگ چلے جائیں تھوڑا دور کھڑے ہو جائیں تو وہاں ایک بندہ بیٹھ کر تلقین پڑھے, پھر قبر بند ہونے کے بعد بھی جب قبر بند ہو جائے یہ بھی ثواب ہے کہ بعد میں بھی تلقین پڑھنی چاہیے, میت کو تلقین کرنی چاہیے. یہ ثواب ہے چیزوں کے میت کو فائدہ ہوتا ہے. پر ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ کوشش کریں جب اجتماعی دعائیں ہو رہی ہوں تو آپ ان دعاؤں میں بیٹھ جائیں. کیوں ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہوں, میرے واجبات پورے نہیں, میرا عمل پورا نہیں ہے, میں عقیدے میں کمزور ہوں, میرے عمل میں کمزور ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں, مومنین کی دعاؤں میں بیٹھ جاؤں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جب دعا ہو رہی ہے تو جب ان کی آمین کے صدقے میں میری دعا بھی قبول ہو جائے. اس لیے اجتماعی دعاؤں کو ڈھونڈیں, تلاش کریں کہ اجتماعی دعائیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں, اس میں شرکت کریں. اس کے علاوہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے دعائیں مخصوص اوقات بھی ہوتے ہیں اور ان میں دعائیں کرنے کا حکم بھی ہے. ان میں مخصوص اوقات میں نمبر 1 ہے نماز کے بعد. جب نمازیں ختم ہوتی تو اس کے بعد دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نمازوں یعنی دن میں دیکھیں کتنے لمحے ہیں, کتنے گھنٹے ہیں, کتنی گھڑیاں ہیں, اللہ نے کتنے وقتوں کو چھوڑ کر خاص وقتوں کو نماز کے لیے معین کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ وقت فضیلت والے تھے کہ جس وقت میں اللہ نے اپنی عبادت کو فرض کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ وقت پورے دنوں میں عبادت والے وقت عظیم وقت ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے ان وقتوں میں مولا فرماتے ہیں پھر تم بھی دعا کرو, ان وقتوں کو ضائع نہ کرنا. لہذا نماز کے بعد دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 2 حالت سجدہ میں. جب بھی کوئی دعا ہو سجدے میں چلے جائیں اور اپنی دعا مانگیں, اس لیے کہ سجدے کی حالت میں انسان بہت زیادہ قریب ہوتا ہے خدا کے. بیٹھا ہوا ہے, رکوع میں ہے, قیام میں ہے, 1 گھنٹے کا قیام بھی کر لے اتنا اللہ کے قریب نہیں ہے جتنا سجدے کے بعد اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ سجدہ بڑا پیارا ہے. حدیث میں جس نے سجدے زیادہ کیے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. یعنی جیسے انسان پہ اگر بوری رکھے ہوئے ہو اور زمین پہ جھک جائے تو بوری گر جائے گی نا. کوئی وزن اٹھائے ہوئے ہو اور زمین پہ جھک جائے, سر رکھے تو وزن زمین پہ گر جائے گا. تو کہا اس طرح اپنے گناہوں کے بوجھ کو اگر ہٹانا ہے, گرانا ہے اپنے گناہوں کے بوجھ کو, تو سر سجدے میں رکھ دو, گناہوں کا بوجھ خود بخود گر جائے گا. اللہ کے نزدیک انسان اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید کی 100 آیات کی تلاوت کے بعد 100 آیتیں پڑھ لیں. جب دعا کرانی قبول کرانی ہو 100 آیتیں پڑھیں. یہ مولا کائنات کا فرمان بھی اس میں لکھا ہوا ہے اور معصومین کے فرامین بھی ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ سجدے میں 100 آیت پڑھ لیں. 100 آیت پڑھنے کے بعد پھر اپنی دعا کریں, دعا قبول ہوگی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی 100 آیات پڑھے پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہے تو خدا اس کی دعا قبول فرمائے گا. یعنی 100 آیتیں پڑھ کے پھر کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 دفعہ کہے اور پھر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس کے بعد ہے سحری کے وقت کی دعا. سحری یعنی صبح کا وقت جو ہوتا ہے, اذان صبح سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے, یہ سحری کا وقت ہوتا ہے. 10-11 بجے نا وہ اذان صبح سے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, یہ ٹائم سحری کا وقت ہوتا ہے. سحر ہوتی ہے یہ. اس وقت اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اللہ اس وقت پکارتا ہے, کوئی ہے مجھ سے شفا لینے والا, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے صحت مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے علم مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے معرفت مانگنے والا. ہر چیز اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں. پورے دن میں نہیں آتے لیکن اس وقت آتی ہے ندائیں. کوئی ہے, لوگ سوئے ہوئے ہیں, اللہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. اس وقت خدا کے دروازے کھل گئے. اللہ کو اس وقت کی دعا بڑی پسند ہے. اور پھر اس کے بعد
نمبر 5 ہے رات کی تاریکی میں خصوصاً طلوع فجر کے قریب، وہ جو میں نے بتایا اذان کے قریب قریب صبح کے ٹائم۔ نمبر 6 شب و روز جمعہ، یعنی روز جمعہ آج شب جمعہ ہی، شب جمعہ بھی اور جمعے کے دن بھی دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، یہ مخصوص اوقات ہیں دعا کے قبول ہونے کے۔ نمبر 7 ماہ مبارک رمضان میں، رمضان کے پورے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماہ رجب میں بھی ہوتی ہیں اور ماہ شعبان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 8 شب قدر 19، 21 اور 23 اعمالوں کی راتیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 9 ماہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن ماہ رمضان کے، ان میں بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، مثلا یہ ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، پہلے 10 دن عید تک جو ہے یہ پہلے 10 دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عید میلاد پیغمبر، یعنی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا 17 کو، اس دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر معصوم کی ولادت کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عید فطر میں بھی، عید قربان میں بھی، عید غدیر میں بھی قبول ہوتی ہیں دعائیں۔ بارش کے وقت جب بارش ہوگی اس وقت دعا کریں، دعا قبول ہو جائے گی، اور خاص طور جب تیز بارش ہو اس وقت دعا تو کرنی چاہیے، تیز بارش کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ معصومین نے بتایا وقت یہ دعا کے۔ فرمایا عمرہ کرنے والے کی دعا واپسی کے وقت یا واپسی سے پہلے، عمرہ کرتے وقت گھر آ گیا، اب آپ نے دعا کی، عمرہ کرنے والے کے لیے دعا قبول کرتا ہے، یا وہیں عمرہ کر لیا ابھی واپس نہیں آیا، وہیں بیٹھ کر سب کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے عمرہ کرنے والے کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جب آذان ہو رہی ہو، آپ دیکھیں نا آگے اذان کے بعد دعا کریں، اس لیے دعا ضرور کیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں۔ حدیث میں ہے اذان اور اقامت کے دوران جو دعا کرے گا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ایسے نہیں اذان ختم ہو بس اقامت کہہ دیں، نہیں، یہ کبھی نہ کیجیے گا۔ کوئی بھی دعا ہو، یہ مجرب عمل ہے، بالکل آپ یقین رکھیے، آپ کی دعائیں ہیں نا، آپ اذان اور اقامت کا انتظار کیجیے گا۔ ادھر اذان ختم ہو، مولوی صاحب اقامت کے لیے کھڑے، آپ فوراً اپنی دعا کر لیں۔ اقامت کے دوران اور اذان کے دوران دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہ ذہن میں رہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس وقت کا خاص خیال رکھیں اذان اور اقامت کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں اب بات آگے تو ایک بات اور بھی کرتا چلوں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا تو اذان ساتھ ساتھ دہرانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا مؤذن نے زور سے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، اب آپ بھی بلند آواز سے نہ کریں، ایسا ہے اللہ اکبر، اس نے پھر کہا اللہ اکبر، وہ ختم کر آپ آرام سے کہیں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں آپ آرام سے کہیں، جب وہ ختم کر لے آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ساتھ ساتھ اذان کو دہرانے سے رزق بڑھتا ہے انسان کا، یہ آسان کام ہے، اس کو کرنا چاہیے تاکہ رزق میں اضافہ ہو جائے۔ پر اذان جب ہو رہی ہے اس وقت بھی دعا کرنا تو دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان اذان ہو جائے اس کے بعد دعا کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا حکم ہے اذان ہو جائے فوراً اقامت نہ کہیں، یا دعا کریں یا سجدے کا فاصلہ دے کم از کم، اذان کے بعد یا دعا کر لیں یا تھوڑا سجدے کے لیے، دعا نہیں بھی کریں آپ سجدے میں چلے جائیں، اتنا وقفہ ہونا چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان، تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن سننے کے وقت، جب آپ تلاوت قرآن سن رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، اس وقت اگر آپ دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ معصومین فرماتے ہیں حالت روزہ میں، افطار کے وقت یا افطار سے پہلے، روزہ کھولنے کے وقت، ابھی رمضان آئے گا فوراً روزہ افطار نہیں کرنا ہے، پہلے دعائیں کریں۔ ہاتھ، اچھا علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پانی لے کر پھر دعا کریں، ٹھیک ہے، پھر پانی منہ کے قریب لے جائیں، پھر دور ہٹائیں، پھر دعا کر لیں، پیے نہیں، پھر قریب لے جائیں، پھر دعا کریں، پانی دور ہٹا دیں، پھر یعنی ایک جیسے لاڈ ہوتا ہے نا خدا کے ساتھ، اس طرح کر کر کے خدا سے دعا مانگے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے تو سارا دن میرے لیے بھوکا رہا ہے، تو سارا دن میری وجہ سے، میری محبت میں تو کھانا کھا سکتا تو نے نہیں کھایا، تو پیاسا رہا، تکلیف برداشت کی، صرف میری محبت میں، صرف میرے لیے تو نے پانی نہیں پیا ہے۔ تو اللہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ روزے دار کو یہ خوشی دیتا ہے کہ اب تیرے روزہ کھولنے کا وقت آ گیا، تو جو بھی دعا کرے گا میں اللہ تیری دعا قبول کروں گا۔ یہ افطار کا وقت ایسے نہیں ہے بس ادھر اذان ختم ہو ادھر پانی لگا لیا منہ کو، نہیں، یہ اپنے سمجھے کہ آپ نے اپنی دعائیں ضائع کر دی، آپ نے اپنی دعا کا بہترین وقت، خوش نصیبی والا وقت ضائع کر دیا۔ جتنی بھی پیاس لگی ہو نا تھوڑا رک جائیں، تھوڑا سا، سارا دن گزر گیا، کیا 2 منٹ نہیں رک سکتے؟ 1 منٹ کے لیے برداشت کر لیں تھوڑا سا،
اپنی کیوں دعائیں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے فوراً نہیں، ادھر اذان ختم ہوئی ادھر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک وسمت والا رزق کا افطر تو بس کر کے جلدی پانی منہ کو کھجور ہر چیز بس منہ میں آ رہی نہیں، اس ٹائم فوراً تھوڑا ہو جائے 1 منٹ کے لیے اپنی اہم سے اہم دعائیں جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ پھر پانی پی لیا، لیکن دعا کو اس وقت ضائع نہیں کرے گا، فوراً دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اچھا یہ تو تھا کہ دعا کے مخصوص اوقات تھے۔ اب کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں جگہ محترم ہوتی ہیں، معتبر ہوتی ہیں، وہاں دعا کرو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی میں گھر میں بیٹھوں سے دعا قبول نہ ہو شاید، لیکن امام بارگاہ میں آ جاؤں، مسجد میں آ جاؤں، پھر مدینہ چلا جاؤں، پھر مکہ میں، پھر جنت البقیع میں دعا کروں، اور پھر امام حسین کے حرم میں دعا کروں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تو ویسے بھی خدا کے بہت ہی محبوب ہیں، اور یہ روایتوں میں بھی آئے گا، آپ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام حسین ٹھیک ہے رسول اللہ کے نواسے ہیں، امام ہیں، مولا علی کے فرزند ہیں، جناب سیدہ کے لال ہیں، لیکن آپ اگر کتابیں اٹھائیں معتبر سے معتبر ترین کتابیں، شیخ مفید علیہ رحمہ کے استاد جعفر بن قولبہ انہوں نے کتاب لکھی کامل الزیارات، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ جو بندہ بھی زیارتوں پہ جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ کتاب پڑھ کے جائے، ایسے نہ جائے۔ آپ کو موبائل پہ مل جائے گی، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں نا، آپ کو مل جائے گی کتاب، PDF میں موجود ہے، ترجمہ پڑھیے۔ نہیں بھی جانے تو اس کو پڑھتے لیجیے، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آپ جب پڑھیں گے کسی معصوم کی، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، ان سے افضل کون ہے؟ 14 معصومین ہیں۔ ان 14 معصومین میں بھی نہ ہمارے نبی کی زیارت، نہ مولا علی کی، نہ جناب سیدہ کی، کسی کی زیارت بھی امام حسین کی زیارت نہیں، یعنی چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ رسول خدا کی زیارت میں بھی وہ فضیلت نہیں ہے جو امام حسین کی زیارت میں فضیلت ہے۔ یہ خود معصومین نے کہا ہے، کوئی چھٹے امام نے کہا ہے، یعنی امام حسین کی فضیلت زیارت کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی رسول اللہ کی زیارت سے بھی افضل زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، چھٹے امام کے فرمان ہے۔ اور وہ جملہ جو کسی معصوم کے لیے امام نے، لکھنے والا کون ہے؟ جعفر بن قولبہ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں سب علماء ہمارے جتنے علماء ہیں، کوئی عالم مجتہد ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا جعفر بن قولبہ کی کامل الزیارات جو ہے یہ ضعیف کتاب ہے۔ کوئی عالم نہیں کہے گا، میں چیلنج سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی عالم نہیں کہے گا کہ جعفر بن قولبہ کی کتاب ضعیف ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ایک بات اور اشارہ کرتا چلوں، علماء نے لکھا اپنی رجال کی کتابوں میں کہ اگر تمہیں پتہ نہ ہو کہ یہ راوی ضعیف ہے یا راوی اعتبار والا ہے، اگر دیکھو وہ راوی کامل الزیارات کی کتاب میں آیا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معتبر راوی ہے۔ اب اس کتاب میں چھٹے امام کا فرمان ہے، سنیے نا، کہ میں نے کہا نا امام حسین السلام کی باقی فضیلتیں الگ، رسول اللہ کی یہ نہیں کہ رسول اللہ کی فضیلت میں گھٹ کم ہو گیا، نہیں، مولا علی آخر افضل ہے امام حسین علیہ السلام سے، بابا ہیں ان کے، جناب سیدہ افضل ہیں، رسول اللہ افضل ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں دی گئی ہیں، قربانیوں کا ثمر ہے، یہ ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں ہیں جن کا کامل الزیارات میں یہ روایت شیخ مفید کے استاد نے لکھی ہے جو کسی معصوم کے لیے آپ کو نہیں ملے گی، کیا کہ جس نے، چھٹے امام فرماتے ہیں، جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ اب اس کو سمجھنا کیا بات ہے جو مولا نے کہہ دی ہے، اس کو ہر ذہن نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اب اگر کچھ ذہن میں معرفت کچھ بات آ جائے ذہن میں ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو کوئی حرج نہیں، روایت کو جھٹلائیے گا نہیں، کہ یہ مرتبے ہوتے ہیں معرفت کے ان چیزوں کے، علماء سمجھیں ان کو۔ اگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کم علم ہوں، میں یہ نہ کہوں یہ روایت ضعیف ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو میں روایت ضعیف نہیں، میرا ذہن ضعیف ہو سکتا ہے، میں کم علم ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس علم نہیں، میرے پاس اتنا مطالعہ نہیں ہے۔ تو یہ معصومین نے جب کہا ہے تو کوئی عام بات نہیں ہے، تو اس لیے سب جگہ پہ دیکھیں، اب ان جگہوں پہ امام حسین السلام کا حرم فضیلت رکھتا ہے، حرم کی بڑی فضیلت ہے امام حسین السلام، آپ اتنی فضیلت ہے کہ آپ نبی کے بھی مسجد نبی سے ہٹ کے، مسجد الحرام، مسجد کوفہ، امام حسین کا حرم، مولا علی کے حرم میں کھڑے ہیں، امام حسن عسکری کے حرم میں کھڑے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے حرم میں کھڑے ہیں، کسی امام کے حرم میں اگر آپ کی نماز قصر ہے آپ پوری نہیں پڑھ سکتے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن امام حسین کے حرم میں آپ کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے،
قصر نماز کو بھی دیکھیں نا امام حسین کی قربانی کتنی ہے، سارا دین تو بچایا انہوں نے. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کتنا بڑا عمل ہے، حج واجب ہے یا نہیں؟ کہا جس پہ حج واجب ہو وہ حج نہ کرے، مر گیا تو وہ رسول خدا فرماتے ہیں مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا. حج واجب تھا نہیں کیا، پیسے بینک بیلنس چھوڑ گیا، کبھی حج پہ سوچا ہی نہیں اس نے، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا. حج واجب عمل ہے. تمام علماء نے لکھا، کوئی عالم اس میں ہمارا شیعہ عالم بڑے سے بڑا مجدد سب نے لکھا کہ جب حج کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ عرفے والا دن، خدا نظر رحمت کرتا ہے عرفات میں، کیونکہ اللہ کے حج کرنے گئے ہوئے نا سارے. تو حدیث میں ہے خدا حاجیوں پہ نظر رحمت بعد میں کرتا ہے، پہلے ان پہ خدا اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے جو امام حسین کے حرم میں 9 ذی الحجہ کو ہوتے ہیں. پہلے ان پہ بعد میں اپنے حاجیوں پہ. اللہ کون ہے جو معصومین کی عظمت کو سمجھ سکے؟ اور پھر امام حسین کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کسی کی جرت نہیں ہے، ہماری عقلوں میں طاقت ہی نہیں ہے. ہم 2-4 کتابیں پڑھے ہوئے 2-4 مولویوں کو سننے کے بعد ہم اپنا عالم سمجھتے ہیں. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو اپنا اعتراف کریں کہ میں کمزور ہوں، میرا علم نہیں ہے، میری معلومات نہیں ہے. میں 2 مولویوں کے لیکچر سنوں میں کہوں میں بڑا عالم بن گیا، بڑا مطالعے والا ہو گیا ہوں. نہیں، پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جتنا پڑھ لو جتنا پڑھ لو جتنا پڑھ لو جتنا پڑھ لو، دنیا میں تمہارے جتنا کوئی عالم ہی نہیں ہے. تم بڑے سے بڑے عالم ہو، پھر بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن کہتا ہے تمہیں بہت کم علم دیا ہے ہم نے. ابھی تو اتنا سارا علم تمہارے وقت کے امام کے پاس ہے، تمہارے پاس تو ابھی ایک حرف ہے. اگر تم نے پڑھ بھی لیا تو، اگر بڑے عالم بن بھی گئے تو ایک حرف ہے. ابھی 72 اور 73 حرفوں میں سے ابھی 72 یا 71 حرف تمہارے امام کے پاس علم کے موجود ہیں. تو لہٰذا امام حسین کی عظمت کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے. تو اسی لیے امام حسین کے حرم میں دعا. اب جب اسی لیے کہتے ہیں کوئی زیارت پہ جا رہا ہے اس کو دعا اس کو کہیں امام حسین کے حرم میں جانا نا، تو امام حسین کا جو قبہ زدی کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، یہ کیا کریں، آپ کہا کریں جب کوئی جا رہا ہو نا اس کو کہا کریں کہ امام حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا. نبی خدا کے گنبد میں کھڑے ہو کر نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی وہ فضیلت نہیں ہے فضیلت، لیکن معصومین نے یہ نہیں کہا وہاں دعا قبول بھی ہو جائے گی لیکن ضروری نہیں قبول ہو. مولا علی کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر کسی معصوم نے نہیں کہا ہے مولا علی کے وسیلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عظمت ہے مولا علی کی، لیکن کسی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ قبے کے نیچے کھڑے ہو گئے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. نہیں، امام حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر چھٹے امام نے فرمایا کہ جو گنبد امام حسین کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی 10ویں امام ہے. ایک بندہ سامرہ سے زیارت کے لیے آ رہا تھا کربلا، اس نے کہا مولا سے ملنے گیا، مولا میں کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے. سامرہ سے امام کے دور میں پتہ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جب جانا نا زیارت کے لیے کربلا تو میرے جد امام حسین کی جب گنبد کے نیچے جانا، زری کے پاس گنبد کے نیچے، میرے لیے دعا کرنا، میں مریض ہوں، مجھے بخار ہے، مریض ہوں، میری صحت کے لیے دعا کرنا. اس نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہاں جا کے دعا کرنا اور وہ بھی قبے کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنا. فرمایا تیری بات درست ہے کہ میں وقت کا امام ہوں، اللہ کا بنایا ہوا امام ہوں، لیکن وہ فضیلت جو ہمارے جد امام حسین کو ملی ہے وہ ہمیں نہیں ملی ہے. جب کوئی زائر جا رہا ہو نا کربلا، اس زائر کو کہا کریں زائر مہربانی آپ ایک احسان کچھ میرے لیے نہ لانا، لیکن جب امام حسین کی زری میں جا رہا نا قبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لیے دعا ضرور کرنا. اس لیے آپ بھی زیارت پہ جائیں، قبے کے نیچے کوشش کریں وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کریں، اپنے لیے بھی مومنین کے لیے بھی. اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ان کو کیا فرمایا امام نے؟ اجابت الدعاء تحت قبتہ ہی. امام حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اسی لحاظ سے مرتبہ بہت بلند ہے. اچھا غریب لوگ، وہ لوگ جو زیارتوں پہ نہیں جا سکے، وہ لوگ ابھی ہم پتہ نہیں ہمارے کوئی دعا سلام والے گئے ہوئے نہیں گئے ہوئے، آج اگر دعا قبول کرانی ہو تو کیسے قبے کے نیچے؟ ہم تو بہت دور ہیں. آیت اللہ جعفر شوستری بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے خصائص الحسینیہ کتاب لکھی ہے، بہت بڑا عالم تھا. انہوں نے امام حسین کے خصائص خصوصیتیں جو کسی معصوم میں نہیں ہیں
اس میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مجلس امام حسین میں بیٹھ جاؤ تو ایسے ہے کہ جیسے تم امام حسین کے گنبد کے نیچے بیٹھے. یعنی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسا نہیں باہر کھڑے رہو. مجلس یہاں ہو رہی ہے, باہر کرسی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس یہاں ہو رہی ہے, باہر دو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. نہیں, اپنا نقصان کر رہے ہو. جب حدیثوں میں جب علماء کہتے ہیں کہ ایسے دیکھو گنبد امام مجلس میں بیٹھنا فرش کے عذاب ہے, بیٹھنا ایسے جس امام حسین کے خیمے میں ان کے گنبد کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر باہر کرسی ڈالنے کا کیا فائدہ؟ اپنا نقصان کر رہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھو آپ کو اسی گھر میں جہاں مجلس ہو, امام برگاہ جہاں مجلس ہو جائے تو مجلس امام حسین سمجھے کہ امام حسین کی گنبد کے نیچے بیٹھے, جو دعا مجلس سے بیٹھ کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کرے گا. اس لیے مجلسوں کی ان فائدوں کو ضائع نہ کریں. کیا ملے گا پھر ہمیں؟ مجلس دیتی ضرور ہے کچھ نہ کچھ. ایسا نہ کہ مجلس کچھ نہیں دیتی, ازداری کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں, معرفت وجہ ہے معرفت. مجلس میں آؤ, جتنی آپ کی معرفت ہوگی آپ اتنا مجلس سے لے کر جاؤ گے. کم ہوگی تو کم, معرفت زیادہ سے زیادہ. معصومین کے ساتھ بھی تو لوگ بیٹھتے تھے نا. اب سارے سلمان تو نہیں تھے, سارے ابوذر تو نہیں تھے. مطلب ہے جس کی جتنی معرفت ہوگی وہ پھر اتنا ہی لے کے جائے گا معصومین سے. تمہارا یہ کچھ مقامات ہیں, ان میں مکہ مکرمہ ہے, بیت اللہ ہے, مسجد الحرام ہے, مسجد النبی ہے, حرم مطہر اور مزارات 14 معصومین کے, خصوصاً حرم امام حسین علیہ السلام میں. اور وہ خاص مقام, یعنی وہ جگہ, اور وہ جگہ بھی جہاں معصومین نے یا نبیوں نے نمازیں پڑھی ہوں, عبادتیں کی ہوں. جیسے مسجد سہلہ میں آپ جائیں, کہیں حضرت ابراہیم کا مصلی ہے, کہیں حضرت ادریس کا مصلی ہے, کہیں حضرت خضر کا مصلی ہے. تو یہ مصلی بنے ہوتے ہیں, یعنی یہاں معصومین نے نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں. تو ان جگہوں پہ جا کر بھی دعائیں کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کو مسجد سہلہ میں جگہ ملے گی, آپ کو مسجد کوفہ میں چلے جائیں, وہاں بھی کافی مصلی ہیں. تو بہرحال ایسی جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسجد اقصیٰ, اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آزاد بھی کرائے ظالموں سے. اور یقیناً ایک عبادت گاہ ہے, قبلہ ہے. اچھا, قبلہ اول تو ہم کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہے کعبہ ہی کعبہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا قرآن میں بھی ہے, اول بیت وضع للناس, جو سب سے پہلا گھر اس زمین میں بنایا گیا تھا وہ کعبہ بنایا گیا تھا. ہاں یہ الگ بات تھی کہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ہوتی تھی ان کی طرف, بیت المقدس کی طرف, لیکن اولیت پہل کس کو حاصل ہے؟ کعبے کو حاصل ہے. دعائے نطفہ میں جا کے پڑھیے گا نا کہ پہلے کیا تھا؟ مکہ تھا, کعبہ تھا. پہلے سب سے پہلے زمین میں جو اللہ نے جو گھر بنایا وہ کعبہ بنایا ہے, جو آج جس کی طرف ہم منہ کر رہے ہیں. اس کو فضیلت ہے, اس کو یقیناً فضیلت ہے. لیکن وہ بھی عبادت گاہ ہے, قبلہ ہے, معصومین نے نمازیں پڑھی ہیں, انبیاء اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اس لیے ہماری سب کی دعائیں ہیں کہ اللہ وہاں مجاہدین کی مدد فرمائے, جو شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اور اسرائیل اور دشمنان اسلام امریکہ, اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے. یہ تمام مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے. ہم مسلمانوں کے ناطے ہوتے ہیں, جو کافر مسلمان کو مار رہا ہے اس میں یہ خوشی نہیں. بہت لوگ کہتے ہیں شیعہ تو ہے نہیں, وہ نہیں, ایسا نہ کہیں, مسلمان تو ہے نا. کفر کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہو کہ ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. ایمان کی کمزوری ہے. جو بھی ہے مسلمان تو ہے نا, انسان تو ہے نا, پھر مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں نا. اسلام کی شان ہے, اسلام کی شوکت ہے. لہٰذا جتنی ہو سکے مسلمانوں کی دوسرے کی مدد ہونی چاہیے. یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے. مسجد کوفہ میں دعا مستجاب ہوتی ہے. مسجد صعصع, آپ جب مسجد سہلہ میں جائیں تو اس کے سامنے مسجد زید بن سہان ہے, مسجد صعصع بن سہان ہے. آپ نے زیادتی کیوں نہیں؟ 2 چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں باہر, 2 مسجدیں. صعصع بن سہان وہ بندہ ہے کہ پہلی مجلس پڑھنے والا, جب مولا کائنات کو, اور بہت بڑا خطیب بھی تھا یہ مولا کے زمانے میں, بڑا خطیب تھا صعصع بن سہان. جب مولا کائنات کو دفن کر دیا گیا تو اس وقت قبر پہ امام حسن بھی بیٹھے ہیں, امام حسین بھی ہیں, جناب عباس بھی ہے. تاریخ کہتے ہیں وہاں مجلس پڑھنے والا مولا کی قبر پہ غم, یعنی رونے والا, رلانے والا خطیب کون تھا؟ صعصع بن سہان تھا, جو معصومین کو رلا رہا تھا. ایسے لوگ بھی تھے. صعصع بن سہان کی مسجد میں جا کر دعا کریں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت عالم تھا, خطیب تھا یہ مولا کائنات کے دور میں. ایسا صحابی تھا صعصع بن سہان. جب جائیں تو مسجد سہلہ گئے, وہاں مسجد بنی, اس جائیے گا, اندر نہیں ہے, شاید تھوڑا سا فاصلے پہ ہے, تو وہاں پہ جائیے گا, مسجد صعصع بن سہان, اس ذرا ضرور کیجیے گا. اس لیے
مسجد صحرا میں دعا مستجاب ہوتی ہے. سرداب سامرہ میں بھی وہاں بھی سرداب میں جا کے دعا کریں قبول ہوتی ہے، کہ کوئی عبادت گاہ ہے امام علیہ السلام. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت گاہ ہے. غیبت سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ہم آپ کے سامنے دروس جب اپنے روڑی پہ رکھیں، 5 دن کے درس رکھیں معرفت امام زمانہ پہ. پوری تاریخ ہم نے کوشش کی ہے 5 درسوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ہم نے روڑی میں پروگرام رکھا تھا، پھر اسی طرح کا پروگرام سکھر میں بھی رکھا ہے. کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے یہاں پنواکل میں بھی اگر آپ دوستوں نے اصرار کیا چاہا تو پھر رکھیں گے، ایسے تو اچھی بات نہیں ہے. تو 5 دن کی اس میں انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ امام زمانہ کی ولادت سے لے کر ظہور کے بعد رجت کا زمانہ، قیامت تک کا زمانہ، یہ پورا امام زمانہ کی معرفت. پھر غیبت اتنی دلانی کیوں ہے، امام کی عمر لمبی کیسے ہو سکتی ہے، ظہور ہوگا تو کیسے، یہ ساری چیزیں اس کے ہیں. 5 درس ہم نے تیار کیے ہیں. تو اس میں یہ ہم نے لکھا کہ غیبت کا سرداب غیبت کہا جاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے امام کو یہ نہ کہے جیسے سنی حضرات کا وہاں بھی ہمارے مذاق میں رہتا ہے کہ شیعوں کا یہ امام غار میں غائب ہوا ہے. غار کا کوئی تعلق نہیں، یہ امام کی عبادت گاہ تھی بس. یہ نہیں کہ یہاں سے غائب ہوئے تھے اور یہاں سے ظہور کریں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہ بس ایک عقیدہ پھیلایا گیا ہے، ایسا عقیدہ ہے نہیں ہے ایسا کوئی. یہ وہابیوں کی طرف سے ہمارے اوپر اعتراض کیے گئے. لہٰذا یہ سرداب جو کہ امام معصوم وہاں پہ گھر کے اندر سرداب ہوتے ہیں نا، آپ نے ایران عراق کے دیکھے ہوں گے، بیسمنٹ جو چیز اندر ہوتے ہیں ہر گھر میں، گرمیاں ہوتی ہیں نا وہاں پہ تیز، تو گھروں کا زمین کے نیچے وہ کمرہ بناتے ہیں، اوپر پھر باقی عمارت بنتی ہے، اس کو سرداب بولتے ہیں. تو یہ پرانے زمانوں میں آج بھی نجف میں آپ جائیں تو ہیں وہاں پہ. تو یہ ہوتے تھے. تو باہر تو امام حسن علیہ السلام کے گھر میں بھی تھا، وہاں امام زمانہ اور معصومین عبادتیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے وہاں پہ چونکہ امام زمانہ کی غیبت گاہ نہیں ہے وہ جگہ، وہاں پہ سرداب ہے. یہ تحقیقی علماء آیت الامین نے دوسرے علماء نے اپنی کتابوں آفتاب عدالت میں اور دوسرے کو بہت لمبی انہوں نے بحث کی ہے اس کے اوپر اور تحقیق پیش کی ہے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اس میں مطالعہ کیجیے گا. مسجد جم کرام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہر مسجد میں اللہ کے گھر ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور میں نے کہا نا کہ ضروری نہیں کہ صرف یہ باتیں، اور بھی بہت ساری چیزیں. مجلس امام حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوبارہ حرم میں یہ چیزیں ضروری. اب یہ ہے کہ ہم نے بہت سارا ٹائم اس پہ لگا دیا، باتیں بہت اہم آگے آ رہی ہیں. تو بہرحال مجھے کہا گیا کہ آپ درس کا ٹائم پورا کریں. میں نے کہا تو مختصر کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو درس آپ کا ٹائم ہے اس کو آپ نہ کم کریں. آپ کا ارادہ ہو تو اس سوال دے دیں. تک تو نہیں گئے آپ، آخری درس ہے، پھر آپ نے کب ہاتھ آنا ہے ہمارے. آج مودی کے ہاتھ پھنسے ہیں، پھر میں اپنی ساری حسرتیں پوری کر لوں پنواکل والوں پہ، پھر زندگی رہے کرے. تو بہرحال در سے بیٹھے ہیں، اگر کچھ باتیں ہو جائیں. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ ایسی ہے کہ دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی. ان میں ایک وجہ ہے گناہ انسان کے دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب اس میں دیکھیں دعائیں کمیل بھی مولا نے کہا پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے التی تحبس الدعا، جو دعا کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں. دعا قبول نہیں اور گناہ. اب یہاں پر تھوڑی سی ہم نے شرح کی ہے کون کون سے مثلا گناہ ہیں. اچھا، گناہوں کی وجہ سے اور بھی نقصان ہوتے ہیں. ایک تو گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، دوسرا کچھ گناہوں کے نقصان بھی ہوتے ہیں. مثلا گناہوں کا نقصان ایک یہ ہے کہ انسان نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. نماز تہجد عظیم عبادت ہے، گناہ گار انسان کو اللہ یہ عبادت نصیب نہیں کرتا ہے. نماز کا پابند ہوگا، واجب کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، ساری نمازیں واجب پڑھتا ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑی، لیکن نماز شب نصیب نہیں ہوگی کبھی بھی. کیوں؟ اگر گناہ گار انسان ہے. تو جھوٹے انسان کو، انسان عادت ہے جھوٹ بولنا، مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے. جھوٹے انسان کو بھی نماز تہجد نصیب نہیں ہوتی ہے. حتیٰ معصومین نے یہ کہا ہے ایک بندہ روز تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کہا اگر کسی دن تجھ سے نماز چھوٹ جائے دوسرے دن بیٹھ کے رو اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، آج صبح کی نماز تہجد چھوٹ گئی ہے. تہجد چھوٹ جائے تو روئیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں نماز تہجد کیا ہوتی ہے. دیکھیں نا معصومین ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، ہم کہاں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. تو تہجد کی نماز، انسان گناہ گار ہو تو تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوگی. تہجد کی نماز اس سے نصیب ہوگی جسے اللہ محبت کرتا ہوگا، جس کے گناہ کم ہوں گے. نمبر 1. دوسرا، گناہ کا ایک یہ اثر ہوتا ہے کہ رحمت خدا سے انسان دور ہو جاتا ہے. سب یہ روایتیں موجود ہیں. یعنی کوئی انسان گناہ کرے تو وہ اپنے رب کی رحمت